کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے سر، ڈیو ریسپیکٹ آپ کی اجازت سے قابل صدر احترام ہے آپ سر چیئر کر رہے ہیں سر آج کے سیشن کو. لاسٹ ٹائم بھی میں آیا تھا سر، وہاں پہ تھوڑا سا زبانی کا ہم نے جو ہے نا وہ کیا. یہاں تھوڑا سا میں نے یہ کریکٹ کیا بات سے ریچ آؤٹ کر کے کہ تھوڑا سا بچوں کے جب ویژول میں چلا جاتا ہے نا، دیکھنے میں چلا جاتا ہے تو چیزیں ان کو زیادہ سمجھ آتی ہیں یا اس کے افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں یا آپ کے ذہن پہ وہ چیزیں کافی دیر تک اثر انداز رہتی ہیں. ایسے ہی آج کے جو سیشن ہے بیسیکلی اس میں ندیم صاحب نے بتایا کہ حادثات کو کنٹرول کرنا ہماری جو سب سے پہلی جو فقیر ہوتی ہے یا پرائرٹی ہم اسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کام ہے کہ حادثات کنٹرول ہو. اگر روڈ کے اوپر حادثات کنٹرول ہیں تو موٹر پولیس ہے یا ٹریفک پولیس ہے وہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی روڈ اگر چل رہی ہے، روڈ بلاک نہیں ہو رہی، کوئی کنجیشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مطلب اس کی پولیس کام کر رہی ہے. اگر نہیں ہے مگر وہ کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے. اسی حوالے سے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم جس طرح آج یہاں پہ ہیں، آج 10 بجے تک میرا میڈیکل کالج میں سیشن ہے، یہی سیشن سر روڈ سیفٹی کے حوالے سے. بس تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح کی آڈینس ہے اپنے یہاں پہ بچے ان کے حوالے سے کریں گے، وہاں پہ ڈاکٹرس ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں میڈیکل کالج کے ان کے حوالے سے مطلب انہیں کے ٹائپ کا یا ویسا جو کچھ انہیں رکھوایا ہے وہ کرتے ہیں. تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں سر. پہلی بات یہ دنیا میں سر 13 لاکھ کے قریب جو لوگ ایکسپائر ہوتے ہیں دنیا میں روڈ حادثات میں. پاکستان میں یہ فگر 40 سے 45 ہزار ہے پر ایئر. ایک سال میں 40 سے 45 ہزار. ابھی تھوڑا سا آپ نے اندازہ یہ لگانا ہے کہ جو ہمارا یہ زلزلہ آیا تھا 2005 میں، اس میں 80-85 ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہ جانیں ضائع گئی تھی. جو گورنمنٹ کے فگر ہے وہ ایک دفعہ آیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہر سال آپ کے 40-45 ہزار ہے. اسی طرح اگر دھماکوں کی اب جو ہے بم دھماکے ہوتے رہے ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں میں، اس میں دیکھیں تو ہمارے ساتھ 65,000 جو ہے وہ لوگ ایکسپائر ہوئے ہیں آج تک 2001 سے آج تک 19 سال میں. 20واں جاری ہے. تو اسی کو آپ 40,000 کو 19 کے ساتھ ضرب دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے فگر کہاں پر پہنچے ہیں. تو یہ اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتے کہ ایک بندہ یہاں پہ وہاں پہ کسی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، کوئی خبر پہنچ رہی ہے یہ نہیں ہوتا. حالانکہ اس میں ہم اپنی جتنی جنریشن ہے، جتنی نسل ہے، وہ ظاہر اتنی حادثات میں کر رہے ہیں، کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو ہمارا جو کام ہے وہ سب سے پہلے یہ کہ ان چیزوں کو ہم انڈرسٹینڈ کریں، اس کے بعد ان کے اوپر عمل کریں. یہاں پہ آج میں آپ سے 3 چیزیں ڈسکس کروں گا. ایک آپ کا موٹر سائیکل کے حوالے سے، موٹر سائیکل سائیکل کے حوالے سے، روڈ سائنس کے حوالے سے. ٹائم بچا تو تھوڑا بہت موبائل فون اور سیٹ بیلٹ پہ جاؤں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، اگر آپ یہ سارے انڈر 18 زیادہ ہیں، اس سے زیادہ اگر 18 سال سے کم عمر کے لوگ زیادہ بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہے نا، 18 سال سے زائد لوگ بیٹھے ہوئے. جب بھی پہلی بات یہ کہ جب تک آپ کی عمر اس اسٹیج کو نہیں پہنچ سکتی جو گورنمنٹ نے اپروو کیا. اب 18 سال کیوں ضروری ہے لائسنس کے لیے؟ آپ کو جو ہے نا ایک بندے کی پاور ہوتی ہے نا، مطلب پرسیپشن ہوتی ہے، آپ کا ایک رسپانس کا ٹائم ہوتا ہے، یا آپ ایک کسی بھی چیز کو توجہ سے وہ کر سکتے ہیں. وہ 18 سال کے بعد آپ کا نصیحت بات یا فیصلہ کی قوت مضبوط ہو جاتی ہے. تو روڈ کے اوپر آپ نے کس وقت کیا کرنا ہے کچھ نہیں پتا چلتا. اس لیے ڈرائیور کا الرٹ ہونا، باقی ساری چیزیں اس میں بڑا اس کا منتخب ہے. تو اسی لیے یہ 18 سال کی عمر رکھی گئی ہے کہ وہاں پر بندہ پہنچ کر میچور ہو جاتا ہے، بچہ فیصلہ کر سکتا ہے. تو آپ کے پاس جب بھی گاڑی پہ نکلے، آپ یہاں سے آپ ہمارے میسنجر بھی ہیں موٹر پولیس کے لیے، اپنے گھر والوں سے بھی جا کے کہنا ہے کہ جب بھی نکلیں آپ کے پاس لائسنس ضرور ہونا چاہیے، گاڑی کے کاغذات ضرور ہونے چاہیے، باقی ڈاکومنٹس وہ ایسے سب کو بڑوں کو بھی بتا کہ آپ کا لائسنس اور گاڑی کی رجسٹریشن بہت ضروری ہے، آپ کی اپنی شناخت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو روڈ نظر آ رہی سامنے. یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ والی جگہ لائٹ پڑ رہی ہے، یہ پہلی دن یہ پیلی لائٹ سے اس طرف جگہ اس کو ہم ہارڈ شولڈر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہارڈ شولڈر. یہ جگہ جو ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جتنے بھی سائیکلسٹ ہیں، موٹر سائیکلسٹ ہیں، چھوٹی گاڑیوں والے ہیں، مطلب یہ سلو موونگ جسے ہم کہتے ہیں، جانوں سے چلنے والی یہ گدھا ریڈی ہے، ہاتھ والی ریڈی ہے، یہ پیدل چلنے والے ہیں، وہ بالکل یہ پیلی لائن سے اس طرف ہارڈ شولڈر پہ چلیں. اسی طرح پہلی لین ہے،
دوسری ہے, تیسری ہے. موٹر وے میں تیسری لین ملے گی. پہلی لین کہاں پہ ہے؟ بالکل لیفٹ سائڈ پہ. ہم گئے سب ملٹری کیمپ میں تھا, تو وہاں پہ ہمارے ملٹری کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ پہلی لین کون سی ہے, دوسری کون سی ہے. وہ کس کو یہ اندر والی کو پہلی لین سمجھتے ہیں. پہلی لین کون سی ہے؟ سب سے لیفٹ سائڈ والی, سب سے بائیں سائڈ والی پیلی لائن کے ساتھ. وہ پہلی لین ہے. ہر گاڑی نے اسی میں چلنا ہے. ہر گاڑی میں, وہ کار ہے, ٹرک ہے, جو کچھ بھی. اگر اس کے اوپر رش ہے, چھوٹی گاڑی ہے, تو آپ نے سیکنڈ لین میں چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو موٹر سائیکلسٹ کے لیے کیا ہے کہ وہ اس پیلی لائن سے نیچے چلیں گے, جہاں پہ نیچے جگہ نہیں ہے اس میں پھر آگے پیلی لائن میں پاس کرنا ہے. اور ہمیشہ جو ہے سائیکلسٹ, موٹر سائیکلسٹ وہ اسی سائڈ پہ رہے گا, ایکسٹریم لیفٹ. ٹھیک ہے. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ روڈ سائنس ہے. ابھی سڑک کے اوپر جو لگے ہوئے اشارے ہیں, ایک تو یہ بجلی والے اشارے ہیں نا, انہیں سگنلز کہتے ہیں. وہ پیلے ہوتے ہیں, ریڈ اور گرین. ریڈ کون سے ہوتے ہیں؟ رکنا ہے. گرین چلنے کے لیے, اور یلو جو ہوتے ہیں, جو پیلے ہوتے ہیں, وہ دونوں کام کے لیے, نا ایک کے لیے نہیں, نہ چلنے کے لیے نہ رکنے کے لیے, بلکہ تیار ہونے کے لیے کہ آپ کو رکنا ہی پڑ سکتا ہے, آپ نے چلنا بھی ہے. اگر وہ سڑک کے بعد ہے تو آپ کا چلنے کے لیے, اگر گرین کے بعد آتا ہے تو آپ کا رکنے کی تیاری کے لیے. تو یلو جو ہے رکنے کے لیے. اسی طرح اگر وہاں پہ پولیس آفیسر کھڑا ہے اور آپ کا سگنل اگر ریڈ ہو رہا ہے, وہ آپ کو اشارہ کرتا ہے جانے دیں, تو آپ کس کے اشارے پہ عمل کریں گے؟ پولیس والے. شاباش. پولیس والے کے اشارے پہ عمل کریں گے, کیونکہ وہ کسی نہ کسی ایمرجنسی کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے, یا کوئی ایسی بات ہوگی جس سے وہ سگنل کو وائلیٹ کرنے کا آپ کا یونیفارم میں کھڑا ہوگا. اسی لیے آپ نے جو بجلی والے اشارے کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر وہاں پہ پولیس آفیسر ہے, اس کے اگینسٹ بھی اگر کوئی آپ کو اشارہ دینا ہے تو آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سامنے جو سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, روڈ کے اوپر جو سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, تین قسم کے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں آپ, یہ گول ہے, یہ آپ کو وہ نظر آئیں گے, یہ چکور ہے. یہ تین قسم کے, پوری دنیا میں یہ تین قسم کے ہیں. ان کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. یہ دیکھیں, یہ چکور ہے نا, ان کو ہم ریکٹینگولر یا چکور سائن بورڈ کہتے ہیں. یہ انفارمیٹری سائن, معلوماتی اشارے, معلوماتی سائن بورڈ. ان کے اوپر ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ لکھا نظر آئے گا. جس طرح غازی احمد لکھا ہوا ہے, آگے جو بھی سٹی ہے, حیدرآباد ہے, اس کی انفارمیشن ہوگی. مطلب سائبر کتنے کلومیٹر ہے, بارہ کتنے کلومیٹر ہے, چیٹا جتنے بھی یہ سائن بورڈ ہیں, انفارمیٹری یا معلوماتی سائن بورڈ کہتے ہیں. یہ جو سائن بورڈ ہے تکون, اسے تنبیہ یا وارننگ سائن بورڈ کہتے ہیں. یہ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ یہاں سے سڑک مڑ رہی ہے, یہاں کوئی کراسنگ ہے, یہاں کوئی سکول ہے, یہاں کوئی جمپ ہے, لنک روڈ ان ہو رہی ہے, لنک روڈ نکل رہی ہے, کوئی چوک ہے. یہ آپ کو وارن کرتے ہیں روڈ کے اوپر چلتے ہوئے کہ آگے کچھ نہ کچھ ایسا ہے, جس طرح کا اشارہ ہے, تو آپ احتیاط سے جلد چلے گی. اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کے یہ گول ہے, جس کے اوپر 100 km لکھا ہوا ہے, 100 کلومیٹر. یہ سپیڈ لمٹ ہوتی ہے. جتنے بھی گول اشارے آپ کو سائن بورڈ لگے ہوئے ملیں گے, وہ اس میں یا تو سپیڈ کے حوالے سے ہوتے ہیں, یا آپ کا سیٹ بیلٹ ہے, یا وہ راستہ دینے کے ہوتے ہیں, یا وہاں پہ وزن کی حد ہوتی ہے, یا اونچائی لمبائی کرنے کی حد ہوتی ہے. اگر آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, تو آپ کو پولیس جرمانہ کرتی ہے. تینوں میں فرق سمجھ آ گیا؟ معلوماتی, وارننگ, تنبیہ, یا یہ لازمی اشارے گول والے. لازمی کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا. وارن کیا جاتا ہے آپ کو, یہ جو تکون ہے, اور جو چکور ہے وہ آپ کے معلوماتی اشارے ہوتے ہیں, آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. اور ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ لکھا نظر آئے گا, تو یہ چکور کے اوپر آئے گا. ان کے اوپر صرف سائن ہوں گے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں, تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا کہ کہاں پہ, مطلب پارکنگ نہیں ہے, سائن بورڈ نہیں ہے, پارکنگ کہاں پہ آئے گی. اسی طرح سلو کا سائن بورڈ ہے, یہ آپ کا لازمی اشارے میں آتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ موڑ کے اوپر ہے. اس کے بعد یہ آپ کے وارننگ سائن بورڈ ہے, لیفٹ ہے, رائٹ ہے, یو ٹرن ہے, ٹو وے ٹریفک ہے, جانور ہے, یہ جمپ ہے, آگے کرو ہے آگے روڈ میں. اسی طرح انفارمیٹری یہ سارے سائن بورڈ, اسلام آباد, راولپنڈی, شاور مردان, مطلب جو بھی ہے آپ کا, کوئی وہاں پہ ریسٹورینٹ ہے وہ بھی یہاں پہ ہوگا, مسجد ہے آگے وہاں پہ ہوگی, پیٹرول پمپ ہے, اس کا اشارہ بھی انفارمیٹری میں آئے گا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے جو روڈ سائنس ہوتے ہیں, ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے نا,
اس کی سب سے بڑی روڈ سائن اور سگنلز آپ دیکھیں آپ کے سائن والے میں لگے ہوئے ہیں، یہ مشن چوک میں سارے میں ہم کیا کرتے ہیں، اسپیشلی سائیکل والے اور سر موٹر سائیکل والے وہ اسٹو میں رہتے ہیں کہ دوسرا بھی کھلا ہے تو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ ہی بندے کو نہیں پتا ہوتا، مطلب ہم توقع نہیں کرتے کہ یہ اشارہ بند ہے اس طرف سے بھی بندہ آئے گا نا، تو آپ دیکھیں گے یہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج آ گئی نا، یہ دیکھیں گرین آپ کو بتائے گا کہ اس کا رائٹ تھا، ریڈ والے اس کو کیسے جو گرین رائٹ ہوگی وہ آپ کو نظر آئے گی گرین انڈیکیشن ساری اس کا رائٹ تھا، لیکن جو ریڈ سائڈ سے آیا ابھی یہ دیکھیں گے وہ سائیکلسٹ والے کا رائٹ ہے، جدھر سے سائیکل والا آ رہا ہے گرین ہے وہ، ابھی ہوتا کیا ہے کار والے صاحبان انہوں نے کوئی کیئر نہیں کی، انہوں نے اپنی مرضی سے چلا دیا نا، حالانکہ ان کا رائٹ تھا یہ رکتے وہاں پر کو جانے دیتے، یہ ہمارے معمول کے حادثات ہیں، آپ تک خبر پہنچتی نہیں پہنچتی آپ دیکھیں گے یہ سارے ہم ڈیلی فیس کرتے ہیں ان چیزوں کو، یہ غلط ہے، ابھی یہ دیکھیں وہ جو اس کی لائٹیں نظر آ رہی ہے وہ صحیح تھا، یہ جیپ والا غلط آیا، یہ پیدل والے بھی ایسے کرتے ہیں، سائیکلسٹ بھی ایسے، بڑی گاڑیوں والے، جو بھی روڈ کے اوپر سگنل لگا ہوا ہے اس کو اوبے کرنا ہماری پہلی رسپانسبلٹی ہے، اگر ہم نہیں عمل کریں گے ایک دفعہ بچ جائیں گے، دوسری دفعہ بچ جائیں گے، تو جو بھی غلط کام ہوتا ہے اس کی آپ کو سزا ضرور ملتی ہے۔ اس کے بعد پیدل چلنے والے لاسٹ میں بتا گیا تھا کہ پیدل چلنے کا طریقہ سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جس طرف سے ٹریفک آ رہی ہے اس سائڈ پہ چلنا ہے، آپ کا منہ ٹریفک کی طرف ہونا چاہیے، آپ نے ایکسٹریم دائیں طرف بالکل دائیں طرف جا کے، جس طرح یہ خاتون نظر آ رہی ہے ان کے پاس بچہ ہے، اگر آپ کے ساتھ بچہ ہے یا آپ کسی بڑے کے ساتھ ہیں تو آپ اس کے دوسری طرف ہونے چاہیے، مطلب اس کے بھی دائیں طرف، چہرہ آپ کا کہاں ہونا چاہیے جس طرح سے ٹریفک آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے دائیں طرف چلیں گے، فٹ پاتھ پہ چلیں، کبھی بھی کسی بلائنڈ اسپیس سے چلیں، آگے ہی آپ کو 2-3 تصویریں میں دکھاتا ہوں، ابھی جو روڈ حادثات میں جو پیدل چلنے والوں میں سب سے زیادہ شکار کون ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں اور بزرگ ہوتے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، بزرگوں کی جو بوڑھے لوگ ہیں مطلب ان کی جو ہے پرسیپشن وہ آپ کی کم ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے، آپ کی رسپانس کرنے کی طاقت جو ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، پھر اس کے بعد کبھی بھی آپ گاڑیوں کے درمیان سے جس طرح یہ بچہ بھاگ رہا ہے آپ آ کے کراس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں یہ بھی گاڑی کھڑی ان کے درمیان سے بھی کراس کرنا غلط ہے، اسی طرح یہ دیکھیں ایک گرین کراس کوڈ ہے، کیا ہے گرین کراس کوڈ پیدل چلنے والوں کے لیے، یہ انٹرنیشنل ٹرم ہے کہ جب بھی آپ نے روڈ کراس کرنی ہے تو پہلے روڈ کے کنارے پہ آ کے رکنا ہے، ٹھیک ہے، رکنا کہاں پہ، کچی جگہ پہ رکنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے، پھر آپ نے سننا ہے، پھر آپ نے کراس کرنی ہے، ابھی اس میں منطق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے دائیں دیکھنا، پھر بائیں دیکھنا، پھر دائیں دیکھنا، سننا کس لیے ہے، سننا اس لیے ایک تو یہ موسم کے حوالے سے، دوسرا یہ دیکھیں یہ صاحب کھڑے ہیں یہاں پہ، یہ کار ادھر ہے، بڑی گاڑی گزر رہی ہے، کار اس اوپر سے گزر رہی ہے، اگر یہ کہتا ہے نا کہ یہ گاڑی سلو ہے میں سپیڈ سے گزر جاؤں گا تو یہ گاڑی اس کو ہٹ کرے گی، سننے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی گاڑی دوسری گاڑی گزرے نا، بڑی گاڑی کے پیچھے سے اگر کار بھی گزرتے ہیں تو اس کی اپنی الگ آواز آتی ہے شاہ سی سپیڈ سے، ٹھیک ہے، ٹرک کی بھاری آواز ہوگی، تو سننے کا مقصد یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی دوسری طرف کو گاڑی ہے یا آپ کسی ایسے موڑ کے اوپر کھڑے ہیں، بعض اوقات گاڑی بعد میں آتی ہے اس کی آواز آپ تک پہلے آ جاتی ہے، موسم کے اثرات جب ہوتے ہیں، دھند میں آپ کو زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے کہ دھند میں گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی، آپ کو صرف آواز آ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو روڈ ڈسپلن ہے یہ، اس کے اوپر پیدل چلنے والے خیال نہیں کرتے، ہماری سڑک کے اوپر پیدل چلنے، سر ہمارا ایریا ہے لاہور سے لے کے کسوال تک، تو جو لاہور والا ایریا اس میں بہت سارے ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں پتہ ہی نہیں چلتا روڈ یوزر کو گاڑی کیوں نہیں کیا جاتا ہے، پیدل چلنے والا، اب ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں گے، اپنی سپیڈ سے سارے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں سے کس نے آنا ہے، یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے دیکھنے کے لیے، اس سے بڑھ کر ہمارے سوچنے کے لیے کہ یہ ہم ساری اس کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے اپنے چھوٹے، ہمارے اپنے بڑے، کوئی نہ کوئی، پھر قصور کس کا ہوتا ہے، گاڑی کا، حالانکہ اس میں کس کا قصور ہے، بچے کا، اب بچے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڑی کی رفتار کیا ہوگی، کیا وہ روڈ کراس کرنے کے لیے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا
موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل کون کون چلاتے ہیں؟ چلے بس ہاتھ نیچے کریں گے اور خاموش رہیں گے. ہیلمٹ کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ میں سر سے آپ گزارش کرتا ہوں کہ جو بندہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے، پہلی بات یہ اس کو آنا نہیں چاہیے سائیکل پہ آنا چاہیے. اگر وہ موٹر سائیکل پہ بھی آتا ہے نا تو سر ہیلمٹ پہ ضرور پابندی کرنا. یہ گاڑی 300 400 500 کا آتا ہے، بڑی سیفٹی ہے ہماری اس میں نا. مطلب سسٹم کا سب سے نازک حصہ سارا ہے آپ کا. اگر آپ گرتے ہیں تو سر میں چوٹ لگتی ہے، آپ بچ بھی جاتے ہیں نا تو ایسی انجری نہیں آتی تو آپ کی سماعت متاثر ہونے کا، آپ کی بصارت متاثر ہونے کا، آپ کا کوئی دماغی مسئلہ بننے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو انتہائی سیف پہ یہ گاڑی ہے. موٹر سائیکل میں 4 چیزیں ہر صورت ہونی چاہیے. کیا کیا ہے؟ لائٹس ہونی چاہیے، ویری گڈ. اس کے شیشے بھی ہونے چاہیے اور چین کور بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ چین کور. اور بریکیں آپ کی ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہ کہ بریک یہاں سے آپ نے لگائی ہے یا مشن چوک سے لگا رہے ہیں اور مدرسے میں پہنچ گیا ابھی بریک نہیں لگی، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں، شیشے ہمیشہ اس کو نے، شیشے ڈرائیور کی دوسری آنکھ ہوتی ہے. اگر شیشے نہیں ہیں آپ مڑ کے دیکھیں گے آپ سیکنڈز لگتے ہیں آپ کو حادثے میں. تو اسی لیے جب آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے ہیلمٹ ضرور پہنیں. ہیلمٹ سر کے اوپر رکھنا نہیں، اس کو باندھنا ہے، نیچے پٹی لگی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہیلمٹ کے سائز ہوتے ہیں. ہیلمٹ کا سائز یہ آپ کے سر کے سائز کا ہے. یہ آپ کے سر آپ نے یہاں سے کوئی بھی ٹیپ لے کے رسی لے کے یہاں سے آپ نے ماپنا، جو بھی ہوگا اس کا سائز وہ آپ کے سر کا سائز ہے اور اسی سائز کا ہیلمٹ لینا ہے. اگر وہ کھلا ہوگا تو پھر بھی نقصان دے، اگر تانگ ہے تو وہ بھی نقصان دے. اس کے بعد یہ 3 قسم کا ہوتا ہے. کس طرح؟ اس کو ہم کہتے ہیں ایک گول ہوتا ہے، ایک لمبوترا ہوتا ہے، ایک گرمیانہ. ہر انسان میں آپ دیکھیں اس کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ہیلمٹ کی جو شیپ ہے، جو شکل ہے، وہ اگر آپ کے سر کے، آپ کے چہرے کے سائز کے مطابق نہیں ہے تو وہ ہیلمٹ آپ کے لیے نکارا ہے، آپ کے لیے الٹا مصیبت ہے. اسی لیے کبھی بھی دوسرے کا ہیلمٹ استعمال نہیں کریں. اپنا ہیلمٹ لیں اور اپنے چہرے کے مطابق جا کے لیں. وہاں پہ آپ 500 کا لیتے ہیں، 700 کا لیتے ہیں، 1000 کا، یہ میٹر نہیں کرتا. وہ ٹھیک ہے جو بھی لے لیں گے، آپ کی اپنی کار ہے، اپنی سیفٹی اس کے حوالے سے. لیکن اس سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے سر کا چہرہ لمبوترا ہے، آپ نے گول والا ہیلمٹ پہنا تو آپ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ آپ کی سیفٹی نہیں ہے، آپ کے لیے عذاب ہے. اگر آپ سکون میں نہیں ہیں تو آپ ڈرائیونگ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شیشے کبھی بھی نہ ہوتا ہے، دونوں شیشے لگائیں. چین کور ہونا چاہیے. آگے میں 2-4 آپ کو ویڈیو دکھا دوں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا یہ کیا ہے. ہیلمٹ اسی طرح آپ نے باندھنا ہے. یہ نیچے سٹرپ ہوتی ہے نا، اس کو باندھیں، کبھی بھی نہیں. تو آپ کی جو یہ فیٹل ایکسیڈنٹ ہم کہتے ہیں جس میں سر لوگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، یہ 30% فیٹل ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے. یہ ہمارے سائبہ کی فگر لے لیں، اوکاڑا کی لے لیں یا سیریے کی لے لیں. اگر 100 ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں سر 82 ایکسیڈنٹ جو ہے وہ موٹر سائیکل والوں کے، اور اس میں ایکسپائر بھی موٹر سائیکل والوں کی جاتا ہے. ابھی یہ دیکھیں، یہ ہمارے سارے ہم وقتی طور پہ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سوچنے کی بات ہے، مسکرانے کی نہیں، سوچنے کی بات ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. پھر آگے یہ حالات یہ ہم دیکھتے ہیں، روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں یہ سارے چیز. یہ ہماری ادھر کا حادثہ ہے. ذرا غور دیکھیں گے قصور کیا. ہم روڈ کے اوپر گاڑی چلاتے ہیں بغیر کیئر کرتے کہ میرے پاس کون سی گاڑی ہے. موٹر سائیکل والا یہ پیچھے جا رہا ہے، جس سے سرکل ہوا ہے، یہ دیکھیں. یہ اس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، وداؤٹ کرنے کہ روڈ کے اوپر موڑ ہے آگے وہ کر. دوسرا، اگر یہاں پہ کبھی ایسی سچویشن آتی ہے، یہ خدا نہ کرے، تو آپ کبھی بھی الٹی سائڈ نہیں جائیں. اس کو چاہیے تھا کٹ کرتا ٹریکٹر والے کی طرف، مطلب یہ گرتا چوٹ لگ جاتی ہے. ابھی یہاں پہ دیکھیں، ایک تو موڑ ہے، دوسرا اس کی سپیڈ ہے، تیسرا اس کو یہی نہیں پتا کہ آگے سے کون سی ٹریفک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی جو ہے گاڑی والے نے پوری بچانے کی کوشش کی ہے. لیکن موٹر سائیکل ہے، 2 ویل کی سواری ہے، اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے. سب سے یہ جو جتنے اگر 82 موٹر سائیکل کے حادثات ہوتے ہیں تو اس میں 20 سے 25% وہ ہوتے ہیں جس میں ہماری چادر یا دوپٹہ وہ نیچے چہرے میں پھنس جاتا ہے.
اگر آپ کی چین کور لگا ہوا ہے تو آپ کی نہ چادر نہ دوپٹہ آپ کی کوئی ماں بہن ساتھ بیٹھی کبھی نہیں پھنسے گا. اگر اس کے اوپر چین کور نہیں ہے تو یہ ضرور پھنسے گا، کیونکہ یہ وائرس نہیں جاتا، یہ چین کور کی وجہ سے ہوتا ہے. اور حادثے کی نوعیت آپ دیکھیں کہ اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہونے والا ہے. تو یہ سارا ہمارا ابھی یہ ہمارے شہزادے ہیں، دیکھیں نا اس کے اوپر کرتب کیا رہا ہے. آرام سے آرام سے آرام سے. یہ ویڈیوز آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم کام کرتے ہیں، اگر ہم بچ جاتے ہیں تو ہم اس کو جا کے کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، یہ کبھی بھی نہیں کرنا. سر آگے میں دوسرا اگر کیسے تو کنٹینیو کرتا ہوں. اگر جیسے ہم تو آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں، ایسے یہ انفارمیشن ہمیں کافی دستیاب ہوئی ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو نہیں بس ٹھیک ہے. میرا مقصد بیسیکلی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی پرسیپشن ہے. ویڈیو پہ چلے گی 2-3 میسیجز کو 4 پیدل چلنے کے حوالے سے، روڈ سائنس کے حوالے سے، موٹر سائیکل کے حوالے سے مل گئے. ٹھیک ہے، معلومات ہے. میں لمبا چلتا جاؤں گا تو میرا تو یہ کام ہے میں شام تک بھی کھڑا ہو سکتا ہوں، لیکن آپ کا جو ٹیکر ہے اس کو میں وائلیٹ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز ہے وہ ضرور پوچھیں. عمل کریں گے، پکی بات ہے، وعدہ کرتے ہیں. یہاں پہ کھڑے ہونے کے 4-5 جو ہے نا آپ کے اوپر مسلط 3 چیزیں ہیں. ایک تو مسجد میں ہے، دوسرا جامعہ بدیہ میں ہے، تیسرا پیر صاحب میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں دیکھیں. اگر میں نے دیکھ لیا نا کوئی جامعہ بدیہ کا اسٹوڈنٹ تو میں نے پکڑ کے پیر صاحب کے پاس لے جانا. ٹھیک ہے، وعدہ کرو گے کہ آپ ٹریفک سائنس کے جو کچھ بیٹے آپ کو پتہ چلا آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور آگے جا کے اپنے گھر والوں کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو. اب میں دعا سے پہلے نہایت ادب سے گزارش کروں گا حضور قبلہ جگر گوشائے فاتح عیسائیت جانشین فرید الاصل پروفیسر ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں. السلام علیکم. قال اللہ تبارک و تعالی والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. سب سے پہلے تو میں اپنے محترم عزیز بھائی وسیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں بہت سی معلومات فراہم کی. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو لوگ وائلیشن کرتے ہیں وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. جیسے جیسے ہمیں دکھا رہے تھے یہ پروگرام ہمارا نہایت ہی معلوماتی پروگرام تھا. دیکھنے کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایک اور فلم بھی چل رہی تھی کہ یہ ون وے سسٹم کہ جانا کیسے ہے آنا کیسے ہے. اللہ جل جلالہ نے بھی یہ پوری کائنات کا سسٹم ایک خاص ترتیب سے عطا فرمایا ہے. جیسے ہمارے یہاں پر ٹریفک چلتی ہے، سائیکل جا رہی ہے، موٹر سائیکل جا رہی ہے، کار جا رہی ہے، ٹریکٹر ہے، ٹرالی یا فلاں چیزیں. غور کریں بالکل اسی طرح سے آسمان پر بھی ایک ٹریفک چل رہی ہے. ستارے چل رہے ہیں، زحل ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، یہاں پر چاند ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر معلومات سائنسی معلومات جیسے ہم لاہور میں کبھی
گئے ہیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا کیسی معلومات. آپ نے غور کیا کہ چاند بھی تیر رہا ہے, چاند بھی چل رہا ہے, سورج بھی چل رہا ہے, باقی ستارے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے کبھی ایکسیڈنٹ ہو؟ ان کا ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ جل جلالہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق بالکل قریب قریب سے گزر جاتے ہیں. ہر ایک کا مدار اپنا گھوم رہے ہیں. کیا مجال یہ یہاں سے یہ سیارہ یہاں آ جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ والا دوسرے کے گھر میں چلا جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ جل جلالہ کے بتائے ہوئے ٹریفک کے اصول جو ہیں, یہ ایک یوں سمجھے کہ بین الاقوامی ٹروتھ ہے. یہ عالمی سچائی ہے کہ جب کوئی بندہ بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق چلتا ہے تو وہ خود بھی محفوظ رہتا ہے اور دوسروں کے بھی محفوظ رہتا ہے. اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیکھیے. جب آپ تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور جامعہ میں آپ داخل ہوتے ہیں, سائیکل پر ہے, موٹر سائیکل پر ہے, اچانک آپ کا بھائی, آپ کا دوست آگے آ جاتا ہے, یا تو آپ بریک لگا لیتے ہیں اگر آپ کے کنٹرول میں ہے, ورنہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا. کتنی یہاں پر ایسی ناگفتہ صورتحال پیدا ہوئی, وہاں پر وہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. یہاں پر معلومات کے حوالہ سے جب تک پہلے معلومات نہ ہوں تو پھر آدمی کو کتنی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے. اس لیے جیسے پوری کائنات کے اندر سورج, چاند, ستارے, ان کا اپنا ایک سسٹم ہے اور وہ چل رہے ہیں, وائلیشن نہیں کرتے ہیں, خود بھی بچتے ہیں, دوسروں کو بھی بچاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جس وقت ان میں سے ایک سیارہ بھی اپنے ٹریک سے ہٹ گیا, جو اس کے مرکز ہے, محور ہے, اس سے ہٹ کے دوسرے میں آیا, جو ٹکر ہونی ہے, یہاں تو ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوا ہے, موٹر سائیکل والا ہے, 2 آدمی متاثر ہوئے ہیں. جب یہ سیارے اپنے راستے بتائے ہوئے راستوں سے ہٹیں گے تو پھر یہ پوری کی پوری دنیا بھی فنا ہوگی. اسی بات کو لے کر تھوڑا سا آگے بڑھیں. اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ایک سسٹم دیا ہے. وہ فرماتا ہے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس. جیسے ہمارے سر وسیم صاحب نے بتایا کہ آپ نے یوں چلنا ہے, آپ جس ٹریک پہ جا رہے ہیں دوسرے پہ نہ جائیں. جہاں آپ کی سائیکل ہے تو بالکل انتہائی بائیں جانب پہ ہو, تھوڑی سی تیز رفتار ہے تو تھوڑا سا اس سے دائیں جانب آ جاؤ, بالکل تیز رفتار ہے تو اس طرف آ جائیں. آپ کے علاقے مخصوص ہیں. بالکل اسی طرح دیکھیں, آپ کی آنکھ کا علاقہ مخصوص ہے. یہاں دیکھنا ہے, یہ آپ کی اماں آ رہی ہے, کیونکہ جس وقت آپ یہاں دیکھیں گے, آپ نے اماں کو دیکھا, آپ نے اماں کی پیشانی کو دیکھا تو رب الجلال راضی ہوتا ہے اور آپ کو اپنی بارگاہ کے مقبول بندوں میں شامل کر لیتا ہے. یہ ایک ٹریک ہے. اب آپ دوسرے ٹریک پہ آئیں, وہاں پر لکھا ہوتا ہے, بتا دیا ہے قرآن و سنت نے, اس ٹریک پہ آپ نے نہیں جانا, اس راستے پہ آپ خبردار, یہاں پر دیکھنا منع ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ وائلیشن کرتا ہے اور ادھر دیکھتا ہے جہاں منع ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بندے کا تن بھی خراب ہو جاتا ہے اور پھر اس کا من بھی خراب ہو جاتا ہے. صرف یہی نہیں کہ اس نے اپنی توانائیوں کو صرف کر دیا تو بس کافی ہے, نہیں, اس کا من بھی خراب ہو جاتا ہے. اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے, شرمندہ کرتی ہے, اپنے اندر ہی اندر بندہ پریشان رہتا ہے. اس لیے ان ٹریفک کے اصولوں پر اور پھر یہ اسلام ہمیں باقاعدہ اسلام کی ہی تعلیمات ہیں جو یہاں پر اٹھا کر ہم اپنے ان جگہوں پر بیان کی جاتی ہیں.
کہ ٹریفک کے اصولوں کو دیکھو، اللہ جل جلالہ ٹریفک کا کتنا نظام بنایا، کیسا نظام ہے، کوئی اس میں سے وائلیشن کرتا ہے تو کیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جہاں چلنا ہے وہاں پر ہمیں چلنے کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دینا چاہیے، اور کہاں چلنا ہے دیکھیے ذرا غور کریں، ہیلمٹ لیا ہوا ہو، ابھی بتا رہے تھے کتنی حفاظت ہوتی ہے، ہیلمٹ لیا ہوا ہو کتنی حفاظت ہوتی ہے کہ وہاں بندہ کوئی چوٹ آتی بھی ہے تو بندے کا سر بچ جاتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ حد سے ہٹتا ہے تو اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اور میں یوں کہتا ہوں کہ اگر بندہ ان قوانین کے مطابق نہیں چلتا تو جان چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ اسلام کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق نہیں چلتا تو جان تو کیا پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ اگر ہم وہ ٹریفک، وہ اصول، وہ ضابطے جو ہمیں اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائے ہیں، اگر ہم انہیں اڈاپٹ کریں تو پھر ہماری دنیا بھی سمجھ جاتی ہے اور آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ سے بچیں، ایکسیڈنٹ کے ساتھ جان چلی جاتی ہے، اور وہ بندہ جو دینی اعتبار سے ادھر ادھر ہٹتا ہے اس کے ساتھ ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ کرم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں بہت سی معلومات دی واقعہ، اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر جس دلچسپی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ آپ کبھی پہلے بھی ہم آپ کا لیکچر سنتے ہیں تو ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارے شعبہ جات میں ایسے لوگ باصلاحیت لوگ موجود ہیں جو ہر محفل کو اس کے مطابق وہ لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اب اسی طرح سے درود و سلام کے ساتھ آپ اپنی کلاسوں میں بیٹھ سکیں، اسی طرح سے آپ بیٹھ سکیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کرتے ہوئے بہت سی ٹریفک کی معلومات دی،